السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان استنبول میں سلطانی لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ شہزادے کے طور پہ منیسا میں موجود تھے۔ تب ایک سپاہی ان کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا میرے شہزادے پائے تخت سے بالی بے آئے ہیں، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی سلطان سوچ بچار کرتے ہوئے اپنی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، پھر سلطان دستار سر پہ رکھتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب زگنوس پاشا نے سپاہی سے پوچھا تھا ہمارے سلطان نے کیا حکم دیا ہے۔ جواباً بالی بے نے کہا تھا وہ شہزادے کو پائے تخت بلا رہے ہیں۔ اس خیال کے بعد سلطان آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باہر گلشا کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ ہمارے سلطان کے دل میں رحم ڈال دے، میری فریاد سن لے یا رب۔ تو گلشا کہتی ہے باہر ایسا نہ کرو، غم میں نہ پڑو۔ تو باہر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے کیا کہہ رہی ہو گلشا، میرے بیٹے کی زندگی دو پر لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے بیٹے مصطفیٰ کی یہ صورتحال ہوتی تو گلشا ایک دم سے کہتی ہے اللہ اس مشکل سے بچائے، اللہ ہمارے بیٹوں کو اس تاریخ انجام سے بچائے باہر، اور ایسی باتیں نہ کرو، ہمارے سلطان اپنے بیٹوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تم یہ نہیں جانتی؟ باہر ہوتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس تکلیف سے دوچار مت کرنا۔ اس لیے میں وہاں پہ ریحان آغا آتے ہیں، انہیں پریشان دیکھ کر باہر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ریحان آغا تم اپنی نظریں کیوں پھیر رہے ہو، ہمارے سلطان نے کیا کہا ہے؟ تو ریحان آغا کہتے ہیں سلطان معظم محل چھوڑ کر جا رہے ہیں سلطانم، وہ آپ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ سن کر باہر روتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ ریحان آغا کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، مگر ریحان آغا ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سلطانم آپ نہیں جا سکتی، مگر باہر کہتی ہے وہ میرے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے گلشا اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے باہر بس کرو یہاں آؤ۔ تو باہر کہتی ہے سلطان محمد اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیٹھ کر زارو کی طرح رونے لگ جاتی ہے اور گلشا اسے حوصلہ دیتی ہے۔ باہر سے سلطان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آواز گونجتی ہے اگر بیٹا اور ریاست ترازو کے دو طرف کھڑے ہوں تو تب کون سا دل نہیں لرزے گا۔ سلطان آگے بڑھتے بڑھتے میدان تک جا پہنچتے ہیں، آواز مزید گونجتی ہے بیٹے کے غم کی آتش اور ریاست کے مستقبل کی غم گساری کیا زیادہ تکلیف دے گا، کون زندگی کی راہ دکھائے گا، موت کس کے نصیب میں ہے، خون کس کی تقدیر میں ہے، کیا نوجوان شیر ہمیشہ بوڑھے شیر کے سائے میں رہتا ہے۔ ان الفاظوں کے ساتھ ہی سلطان گھوڑے پر چڑھ بیٹھتے ہیں اور آواز گونجتی ہے خون یا تو بیٹے کا ہے یا ریاست کا۔ سلطان محل سے نکل پڑتے ہیں، لیکن ہر قطرہ ہر ذرہ خون دل پر پہاڑ کے برابر باری ہے۔ سلطان محافظوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ گلیوں میں دوغان اپنے چند آغاؤں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان غضبناک نگاہوں سے دوغان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے محافظ دروازے پر ایک پتھر کی طرح سخت کھڑے ہیں، مگر جسے گزرنے کی اجازت ہوگی اس کا فیصلہ ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان کو اس طرح سے گزرتا ہوا دیکھ کر دوغان بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے ریاست کی طاقت کو بھی محافظوں کی طرح سخت وستار ہونا چاہیے، نہ جھکنا چاہیے نہ ٹوٹنا چاہیے۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی سلطان استنبول سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ولاد کو دیکھنے والا جاسوس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں نے ولاد کو جنگل میں دیکھا ہے، اس نے ایک کبوتر بھیجا ہے۔ تو کنترالی پوچھتا ہے کس کے لیے؟ جواب میں جاسوس کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر کچھ مشکوک تھا، مجھے شک ہوا، ظاہر ہے ہمارے پیچھے چھپ کر سازشیں کر رہا ہے۔ یہ سن کے کرکٹ غصے سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہ آدمی عجیب ہے؟ میں بلا وجہ کسی پر شک نہیں کرتا۔ جواب میں جاسوس کہتا ہے ہم غلطی کر رہے ہیں، ولاد پہ بھروسہ کرنا ایک سنگین غلطی ہے، ضرور اس میں کچھ شیطانی حرکات چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں ولاد ان کے پیچھے آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کسی آدمی کو جاننے کا بہترین طریقہ اس کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ولاد کو دیکھتے ہوئے وہ سب ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ولاد ان سے کہتا ہے مجھے تم نے غلط سمجھا۔ کنترالی کہتا ہے ولاد تم نے خفیہ طور پہ کبوتر بھیجا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو ولاد کہتا ہے اور تم لوگ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو ولاد کو دیکھنے والا جاسوس کہتا ہے ہم نے یہ سب کسی وجہ سے کیا تھا ولاد، تم نے کبوتر کس کو بھیجا ہے؟ ولاد کہتا ہے کیا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ شخص جسے سلطان محمد بائی کہتے ہیں اس شخص پہ الزام لگا رہے ہو، وہ بھی غداری کا؟ کنترالی کہتا ہے سلطان نے تمہیں بائی کہا ہے، ہم نہیں کہتے۔ تو ولاد کہتا ہے ویسے بھی ہم بائی نہیں ہیں، ہم صرف ایک فریضے کے ساتھی ہیں بس۔ جاسوس اسے کہتا ہے بھروسے کے بغیر ساتھی ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ ولاد کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہاری روایت ہے، پہلے ساتھی پھر راہ۔ مجھے افسوس ہے میں اپنا تعارف ٹھیک طرح سے نہیں کروا سکا، میں ولاد ہوں، تیپش ولاد۔ یہ کہتے ساتھ وہ خنجر جاسوس کے گلے پہ تان لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب جاسوس ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور ولاد اسے گھورتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان خیمے میں پردے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں بایزید پردے کے سامنے آتا ہے۔ سلطان بغیر اس کی جانب دیکھ کے غصے سے پوچھتے ہیں میں نے تمہیں فرمان کے ساتھ حاضر ہونے کو کہا تھا، لیکن تم بغاوت کے ساتھ کیوں آئی؟ بایزید کچھ کہنے لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں میں نے
بیٹوں کی پرورش کی تاکہ وہ میرے فرامین کو پورے جہان میں پھیلا سکیں، لیکن میرے بیٹے نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور مجھے دنیا میں رسوا کر دیا۔ جواب دو بایزید، جواب دو۔ تو بایزید کہتا ہے میں نے جولیا کو نہیں مارا، انہوں نے مجھ پر بہتان لگایا۔ سلطان پوچھتے ہیں تم اس واقعے میں کیوں ملوث ہوئے؟ کیا انہوں نے بلا وجہ تم پہ بہتان لگایا ہے؟ پھر سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں بایزید میں نے کہا جواب دو۔ روتے ہوئے بایزید کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا تھا، جب سنا کہ اسے کرمان اغلو سلیمان کے ساتھ شادی پہ مجبور کیا جا رہا ہے میں نے اسے بچانا چاہا۔ سلطان کہتے ہیں تم کیسے اتنے غافل اور گستاخ ہو سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس سنجاق میں بھیجا تاکہ دشمنوں کا کھیل برباد کرو، لیکن تم ان کے کھیل کو نہ سمجھ سکے۔ کیا تم اس قدر غفلت میں تھے؟ وہ بھی اس کے بعد کہ میں نے تمہیں اسفندیاری کی بیٹی سے شادی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا تب بھی؟ بایزید کہتا ہے میرا دل میری ہدایت نہیں سن سکا میرے سلطان۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان کہتے ہیں کیا تم نے اسی لیے میری نافرمانی کی؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اٹھتے ہیں اور پردے سے آگے آتے ہیں۔ بایزید کہتا ہے اس کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا میں نے تم سے کبھی کہا کہ تم مجرم ہو؟ تم مجھ سے کیوں فرار ہوئے؟ کیا تم نے سوچا کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تم سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ بایزید کہتا ہے میرے سلطان پھر آپ یہاں مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اگر میں بے قصور ہوں تو اس حساب کی کیا وجہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنی معصومیت کو بغاوت کے دبے سے داغدار کیا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی اور ریاست کو رسوا کیا۔ تمہارے بابا محمد شاید کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور برداشت کرتے، لیکن تم اپنے باپ کے خلاف کھڑے نہیں تھے بلکہ تم اپنی ریاست کے خلاف کھڑے تھے۔ سلطان محمد خان کا فیصلہ قطعی اور غیر متزلزل ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان واپس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سلطان کی انگلی اٹھاتے ساتھ ہی جلاد پردوں کے پیچھے سے نکل آتے ہیں۔ بایزید کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ بایزید ڈرتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان مجھے نہ ماریں، ایسا مت کریں میرے سلطان، مجھے مت ماریں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری جان بخش دیں میرے سلطان، میں نے کبھی آپ سے غداری نہیں کی، مجھے مت ماریں۔ یہ آوازیں سن کر خیمے کے باہر کھڑا ایواز خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ بایزید مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر جلاد اس کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں۔ بایزید چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کبھی آپ سے غداری نہیں کی۔ جلاد رسی کستے ہی چلے جاتے ہیں۔ بایزید بار بار چیختے چلاتے ہوئے میرے سلطان کہتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ سب سنتے ہوئے باہر کھڑے محمود پاشا تھوڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف باہر بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ ادھر اسحاق کو بھی زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تکلیف میں بایزید مسلسل التجا کر رہا ہوتا ہے میرے سلطان معاف کر دے مجھے، میرے سلطان معاف کر دے مجھے، میں نے آپ سے کبھی بغاوت نہیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ بایزید کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر سلطان کو اپنی گردن میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ بایزید چلاتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی تقدیر کے پیچھے چلا گیا تھا، کیا ایک بے قصور کی جان لینا آپ کے لیے مناسب ہوگا میرے سلطان؟ میرے سلطان میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا بابا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے سلطان کہتے ہوئے اس کے منہ سے بابا کے الفاظ بھی نکل پڑتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ بایزید کی سانسیں رکتی سلطان ہاتھ اٹھا کے جلادوں کو روک دیتے ہیں اور بایزید سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ہانپتے کانپتے ہوئے بایزید کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی بایزید؟ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو کیسے مجھے بھی اور خود کو بھی اذیت میں ڈالو گے۔ پھر اسے قریب کرتے ہوئے کان میں کہتے ہیں مت بھولنا بایزید، مت بھولنا کہ تم کس کے بیٹے ہو، یاد رکھنا کہ لاپرواہی کا ایک لمحہ بھی تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اور یاد رکھنا کہ کس طرح ایک غلطی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سلطان ہاتھ گھماتے ہیں اور بایزید پلٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب